بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت، غرض خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا یہ حال تھا۔ ایک جانب خلوت میں بیٹھ کر معرفت الہی کے لیے استغراق، صراط مستقیم کی جستجو، نو انسان کے اصلاح حال کی تڑپ اور طلب تھی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے کہ کس طرح کہ پورے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسری جانب قوم کے اور ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شعاری، حسن معاملات اور اصابت فکر جیسا اخلاق کریمہ و صفات حمیدت متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا۔ یعنی ہم نبی چاہتے تھے کہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر ایک پاک زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک بہتر زندگی گزارے، اس کا سے فکر کرتے تھے اس غار میں بیٹھ کر، غار حرا میں۔ اور ان امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر منزلت تھی، باتفاق رائے الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یعنی پورے مکے والے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین بولتے تھا، یعنی آپ سچے ہیں، امانت دار ہے کو۔ اور کل جو دشمنی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی نبوت کی بنا پر ہوئی، وہ آج محمد بن عبداللہ کے ساتھ قطعا نہیں تھی، اور سبھی ان کی تقدیس و تطہیر کے قائل تھے۔ یہی حالات واقعات تھے جبکہ عمر مبارک 40 منزل طے کر چکی تھی۔ یعنی 40 سال تک کہ مکے والے سب کے سب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے، کیا تو سامان لینا دینا ہو تو اچھا دیتے تھے، کرتے تھے 40 سال تک۔ تو 40 سال ہو جانے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ کون سا مہینہ ہے جی؟ رمضان کے مہینہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے۔ اس پہاڑ کے سوراخ میں جا کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اچانک آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نمودار ہوا، ایک دم فرشتوں کو جو بڑا سردار ہے، اور جن کے 70,000 تک پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 پرہ ہے۔ اگر ایک پر کو کھولیں گے تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خالی جگہ سب کو گھیر لیتے ہیں، ان کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ویسا 70,000 پرہ تھے جبرائیل علیہ السلام کو۔ وہ آتے ہیں اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تثقیل کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا، یعنی نبوت کے واسطے اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ نبی بن گئے، اور رسالت و پیغمبری کے منصب کو برابر فائز کیا۔ اس طریقے سے بشارت دی ہے۔ یہ واقعہ چونکہ نو انسانی کی تاریخ میں حیرت زاد الانقلاب کا باعث ثابت ہوا، اس نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج رفعت کی اس حد پر پہنچا دیا جہاں عالم ادیان و ملل کے تمام اصلاحات و انقلابات اس ہستی کے فیض رحمت نظر آتے ہیں۔ اس لیے تاریخی و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعے کو تمام تفصیلات کو بسند صحیح اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ چنانچہ فن حدیث و تاریخ اسلام کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب جامع الصحیح میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے اس واقعے کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کیا واقعہ پیش ہے سن لیجئے بھائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے خوابہ پڑھتے تھے، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی ہسٹری آپ کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں سچے خوابوں کا سلسلہ جاری تھا، خوابہ پڑھتے تھے۔ کوئی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنے تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوع صبح کے لیے سفید صبح کا ظہور ہوتا تھا۔ یعنی ہم نبی جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا۔ ہمارا خواب صحیح ہوتے نہیں، اس کا مطلب دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جیسا دیکھتے تھے ویسا وہ صبح میں ہو جاتا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت یعنی اکیلے رہنے کو پسند کرے اور حرا میں مشغول عبادت رہنے لگے۔ ایک پہاڑ ہے، آج بھی ہے، غار حرا بول کے، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں جا کر رہنے لگے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، تو کچھ دن وہاں رہتے، پھر بعد میں گھر کو آتے، پھر گھر میں کچھ دن رہتے، پھر بعد میں پھر چلے جاتے۔ ویسے بے پر کیا بھی نہیں، سرکار نبی نبوت ملنے سے پہلے اس غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے، دعا کرتے تھے، کبھی کبھی گھر کو آتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ توشہ تیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے۔ پھر بیوی کیا کرتے تھے، ذرا کھانا وغیرہ بنا کے، روٹی وغیرہ بنا کے پورا باکس میں، کپڑے میں لپٹ کو دے ڈالتے تھے، پھر ہم نبی ان کو لے کر جو ہے پھر غار میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، بھوک لگے تو کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے نبی اس غار میں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، پورے دنیا کو بھول گئے تھے۔ اچانک ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا، اقرا، پڑھیے۔ نبی امی نے کہا، یعنی ہم نبی نے کہا، ما انا بقارن، میں پڑھا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا آتا نہیں، میں کیا پڑھنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جب میں نے فرشتے سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا، جبرائیل نے ایسا مجھے گرفت میں لے لیا، بوسہ لیا، سینے سے لگا لیا۔ کون؟ جبرائیل نے۔ کس کو؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اتنا زور سے دبایا جبرائیل نے، جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی، جیسا کہ کون تو گھٹے سال لپٹے تو کیسا تکلیف ہوتی ہے نا، تو جبرائیل علیہ السلام ہم نبی کو دبائے تو ہم نبی جب تکلیف ہوا کرتے، اور پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا، چھوڑ دیے جبرائیل، دوبارہ کہاں پڑھیے، میں نے وہی جواب پھر دیا، میں نبی قارن، میں پڑھا جانتا نہیں، مجھے پڑھنا آتا نہیں، کیا پڑھنا میں پڑھا نہیں جانتا۔ تب اس نے پھر وہی عمل کیا، پھر گرفت میں لیے جبرائیل نے، پھر دبایا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے تیسری مرتبہ پھر پہلا جملہ دہرایا، پڑھو، اور میں نے بھی وہی سابق جواب دیا، میں نے بھی کہا کہ مجھے پڑھنا آتا نہیں، دو بار ہوا، دو بار سینے سے دبائے، دو بار چھوڑ دیے، دو بار بھی یہ جواب تھا۔ غرض تین مرتبہ یہی گفتگو، یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد تیسری مرتبہ دبائے، پھر چھوڑ دیے، پھر وہی جواب دیے۔ چوتھی مرتبہ فرشتہ نے سورہ اقرا کی یہ چند آیت تلاوت کی، یہ پڑھو بول کے پڑھائے۔ کیا آیت ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے، کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، انسان کیسے پیدا ہوا معلوم آپ کو؟ پڑھ، تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم تحریر کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، جس نے پن کے ذریعے سے اللہ نے علم کو سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ ناقف تھا، وہ ناواقف تھا، انسان کیا بھی جانتا نہیں تھا، لیکن قلم کے ذریعے سے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، پڑھو۔ جس کا میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے۔ مسلمان پیدا ہونے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے ہمیں عربی میں قرآن کو پڑھے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ہم نہیں کھائیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم نہیں کمائیں گے تو اللہ نہیں پوچھیں گے۔ اگر ہمیں قرآن کو نہیں پڑھیں گے اور قرآن نہیں سیکھیں گے، اللہ ضرور پوچھیں گے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ قرآن کو سیکھے، قرآن کو سیکھے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو دہرایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن نشین ہو گئے، بس یہ پڑھنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب حرا سے ہوئے، فارغ ہوئے، پھر وہاں پہاڑ سے تو وہاں سے جب باہر آئے تو دل کی یہ کیفیت تھا، دل کانپ رہا تھا، دل ہمارا
نبی کا کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام واقعہ سنایا، بیوی کو پورا واقعہ سنایا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ پھر فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خوف ہے۔ تو کیا یعنی مجھے یہ خوف ہے شاید میں وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں، تیرا مجھے بوجھ ہوتا ہے وہ اس وحی کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سن کر عرض کیا قسم بخدا، اللہ کی قسم، خدا آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اس کا سے بیوی کا دیندار ہونا ضروری ہے، اگر بیوی میں دیندار نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر مرد مانا حسن بصری جیسا ہے، حسن بصری جیسا ہے لیکن عورت میں دیندار نہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے رابعہ بصری جیسی ہے، بچوں میں دیندار نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ مردوں میں دینداری رہنا ہے، عورتوں میں دینداری رہنا ہے، بچوں میں دینداری رہنا ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طبقے والوں پر محنت فرمائی تھی۔ اگر تینوں میں دینداری ہے تو وہ گھر چمکے گا، اللہ اس کی نسلوں کو کامیاب کریں گے۔ دیکھو ہم نبی کانپ رہے تھے تو بیوی کیا بول رہی تھی؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کئی کو، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، انہوں گالی دیتے بھی کہ تم صبر کے ساتھ ان کو اچھا جواب دیتے ہیں، اور حق رسی کی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کون تو گھر کو مہمان ہے تو اچھا کھلاتے پلاتے آپ، اور بیچاروں کی چارہ گیری فرماتے ہیں، جو بیچارے پریشان میں ہے، مصیبت میں ہے، اسے کوئی نہیں ہے تو آپ اس کا خیال کرتے ہیں، یتیم بیوہ وغیرہ کی آپ امداد کرتے ہیں، مفلس کے لیے ذریعہ معاش مہیا کرتے ہیں، جو غریب ہے اس کا سے کچھ کمائی کا ذریعہ بھی آپ اس کے لیے تیار کرتے ہو، اور حق رسی کی کڑی سے کڑی مصیبت میں مددگار بنتے ہو، یعنی کون تو مصیبت میں پریشان میں آپ اس کی مدد کرتے ہو، آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ مدد کریں گے، کو ہمت دلاتے ہیں بیوی۔ اس کے بعد اس گفتگو کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، ان کا بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئے تھے۔ ورقہ زمان جاہلیت کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سچی عیسائیت کو قبول کر لیا، تو وہ عیسائی تھا ورقہ بن نوفل، عبرانی زبان سے واقف اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے، بہت ضعیف العمر اور نابینا تھے، بہت کمزور ہو گیا تھا، بڈھا ہو گیا تھا وہ ورقہ بن نوفل، اور نابینا بھی تھا جس کو دکھتے بھی نہیں تھن کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا برادر من بھائی آپ اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے دریافت کیا، حال کیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرا ہوا واقعہ سنایا، پورا واقعہ میں ایسا گیا تھا، وہاں فرشتہ آیا تھا، ایسا ہوا، اس پورا سنا دیا تھا ورقہ بن نوفل کو۔ ورقہ نے سنا تو کہا هذا المانوس الذي كان ينزل على موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے یعنی جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن مکے سے نکالے گی، تیری قوم تجھے نکال دے گی، ستائے گی، تو کو پہلے بول دیا وہ ورقہ بن نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا میری قوم مجھ کو وطن سے بے وطن کر دے گی؟ کیا میرے گاؤں والے مجھے وطن کو چھڑا دیں گے؟ مجھے جانا پڑے گا یہاں سے؟ وہ کیسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا بے شک ایسا ہوگا، جس پیغام لے کر خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا، اس خدمت پر جو بھی مامور ہوا اس کے ساتھ یہی صورت پیش آئی، یعنی اللہ جس کو بھی نبوت دیا، جس کو بھی نبی بنایا، جب وہ دعوت کا کام شروع کرتا ہے لوگ اس کو ستائیں گے اور پھر وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا، اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا اور میں زندہ رہوں تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا، تیری سپورٹنگ کروں گا، تو سچا ہے بول کے۔ مگر ورقہ کو یہ وقت نہیں آیا، بہت جلدی وہ آدمی مر گیا تھا، اس سے قبل اس کے انتقال ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ صبح کی تعلیم میں کچھ جو ہے اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں گے کہ وحی کس طرح آتی تھی اور کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، پھر صبح کی تعلیم بات آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں نبوت ملی ہے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی آیتیں ملی ہے۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے۔ لہذا ہم ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، یا کم از کم روزانہ ایک مرتبہ تو اس کو کھولنا ہے۔ پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کھول کے دیکھنا ہے، ایک مرتبہ تو کم از کم یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔